میں شہادت حق کے حوالے سے یا مسلمانوں کی دین کے حوالے سے ذمہ داریوں کے معاملے میں پیش کر رہا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہادت حق دی ہے، حق کی گواہی دی ہے، میں نے گزشتہ جمعے تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس کے دو پہلو تھے، ایک کا مکی زندگی سے تعلق ہے اور دوسرا مدنی زندگی سے۔ مکی زندگی میں حضور جن نظریات کی بنیاد پر ایک نظام حق کو نافذ کر رہے تھے، ان کی بنیادوں کو، ان بنیادی عقائد کو، ان کو حضور نے طبیعتوں میں، دماغوں میں، دلوں میں انتہا درجہ راسخ کیا تھا، اور اس کی میں نے مثالیں دی تھی کہ ایک آدمی جب مار کھا کر، تکلیفیں اٹھا کر، حتیٰ کہ بعض دفعہ جان دے کر اللہ کے دین کی بات کرتا ہے، اللہ کے نظام کی بات کرتا ہے، اس کے نام کو سر بلند کرتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان کا اعلان کرتا ہے، تو اس سے بڑی گواہی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگر ان چیزوں میں کوئی بھی غلط بات ہوتی، کوئی ملمہ ہوتا، کوئی جھوٹ ہوتا، تو ظاہر ہے کوئی آدمی اتنی تکلیفیں اٹھا کر غلط بات کہنے کی ہمت کبھی نہیں کرتا۔ یعنی صحیح بات کے لیے، جس کے بارے میں آدمی یہ سمجھے کہ اسی پر میری نجات کا دار و مدار ہے، اس کے لیے تو آدمی قربانی دیتا ہے، لیکن غلط بات کے لیے، اور جس کو آدمی جانتا بھی ہوگی تو محض ایک بات بنائی گئی ہے اور میں نے کسی خاص موقع کے لیے، خاص کسی حوالے سے اس کو اختیار کیا ہے، اس کے لیے نہ تو آدمی تکلیف اٹھاتا ہے، نہ دکھ اٹھاتا ہے، نہ جان دیتا ہے، نہ مال خرچ کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ قربانی بجائے خود کسی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تو مکہ معظمہ میں مسلمانوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، حتیٰ کہ اسی کی خاطر میں اللہ اپنے گھروں کو چھوڑا، یعنی ہجرت اختیار کی، وہ گویا سب سے بڑی شہادت تھی، سب سے بڑی گواہی تھی مکی زندگی میں مسلمانوں نے اللہ کے دین کے برحق ہونے کی دی ہے۔ دوسری گواہی پھر مدینے میں آ کر مسلمانوں نے دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کہ آپ نے جو احکام آپ پر نازل ہوتے گئے اس کے نفاذ کے لیے ان اداروں کو قائم کیا۔ آپ نے ویسے گھر بنائے، ویسے انسانوں کی تربیت کی، ویسے ان کو عقائد سکھائے، ویسے ان کو معاملات کرنے کا طریقہ سکھایا۔ پھر جب اللہ نے ریاست دے دی تو ویسا ریاست کو قائم کر کے دکھایا، ویسی سیاست کر کے دکھائی، ویسی جنگیں لڑ کے دکھائی، ویسے آپ نے عدالت کے اصول بنائے، ویسی عدالتوں کو چلا کے دکھایا۔ یعنی پورا ایک سیٹ اپ ہمارے حوالے کیا انسانی زندگی کا کہ اس میں کس طرح اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، کس طرح اس کو بلند کرنا ہے اور کس طرح آگے بڑھانا ہے۔ یہ وہ گواہی ہے جو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اپنی آخری سفر تک دی ہے، اور اس کی تفصیلات میں پچھلے جمعے عرض کر چکا۔ اب اس کا دوسرا حصہ ہے کہ یہ گواہی امت نے کس طرح دی، یعنی تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اس گواہی کا تعلق شاید صرف اللہ کے رسول سے تھا، انہوں نے مکے میں بھی اس کو انجام دیا، مدینے میں بھی انجام دیا، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو گویا جو کام ان کو کرنا تھا وہ کر گئے۔ اب اس کے بعد امت کا کام صرف یہ رہ جاتا ہے کہ اس پر عمل کر سکتی ہے تو کرے، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی کام نہیں۔ یہ ایک بات ہے جس کو بڑے غلط طریقے سے آج بھی سمجھا جا رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے رہے یا زکوٰۃ دیتے رہے، اخلاق کو اپنے اندر پیدا کر لیں یا تھوڑے بہت معاملات کو درست کر لیں، لیکن پورا ملک کسی طرف بھی چلتا رہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ ہم تو اپنی زندگی کے پابند ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو کسی حد تک ٹھیک کر لیں تو بس بات معاملہ صاف ہو جاتا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو لوگ برسر اقتدار آئے، جن نے خلافت کا نظام چلایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین بنے، تو اس بات کی سند ان سے حاصل کرنی ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا۔ اور سب سے پہلے خلیفہ، جن کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے، اسے کہ باقی جو بعد میں خلافہ آئے ہیں وہ تو ہر خلیفے کے جانے کے بعد اس کے خلیفہ ہوئے، لیکن وہ شخص جو اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوا وہ صرف صدیق اکبر ہے، یعنی ان کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے، اور باقی لوگوں کو امیر المومنین کہا گیا۔ خلیفہ وہ بھی تھے لیکن مسلمانوں کے امیر ہونے کی حیثیت سے، لیکن جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا شرف حاصل ہے وہ صرف ابو بکر ہے، وہ حضور کے بعد خلافت کے مسند پر فائز ہوئے۔ آپ کو جیسے یہ منصب دیا گیا، یعنی آپ کے ہاتھ میں مسلمانوں نے بیعت کی، آپ کو امیر المومنین بنایا، آپ کو خلافت دی گئی، تو ابھی 10 دن نہیں گزرے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال کو کہ یوں سمجھیے کہ فتنوں نے منہ پھاڑ لیا، فتنوں نے سر اٹھا لیا، ایک دو نہیں بے شمار فتنے، اور یوں سمجھیے کہ حضور ان کے سروں سے کیا اٹھے
یوں لگتا ہے کہ ان کے سروں سے ایک چادر کھینچ دی گئی جیسے ان کے سر پر سایہ کر رکھا تھا. اب گھٹاٹ یعنی اب چلچلاتی دھوپ نے ان کو آ لی ہے کہ کبھی ایک فتنہ کبھی دوسرا فتنہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں حضرت ابو بکر نے ہماری یہ کیا اسوہ چھوڑا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مسلسل اٹھتے ہوئے فتنوں کو دیکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مسجد نبی میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے, دنیا جس طرح بھی آتی ہے جائے. اور اگر یہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں اقتدار کی امانت سونپی ہے یہ باقی نہ بھی رہے تو ہم کیا کریں؟ اگر دنیا اس کو ختم کرنے میں تل گئی ہے تو ختم کر دے. ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہے, اس طرح زندگی گزار دے. کہا ہم تو اس پر قانع ہونے کے لیے تیار تھے لیکن ابو بکر اس پر راضی نہ ہوئے. وہ جانتے تھے اصل ہماری ذمہ داریاں کیا. چنانچہ جیسے ہی انہوں نے حضور کی نیابت کا فرض, حضور کی نیابت کی ذمہ داریاں اٹھائیں, حضور کی خلافت کی ذمہ داریاں اٹھائیں, تو آپ سمجھ گئے کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کی ذمہ داری اللہ کے رسول پر تھی. میں ان میں سے کسی کام کو اگر ناتمام چھوڑتا ہوں تو کل کو میں اللہ کے ہاں جا کر اللہ کے رسول کے سامنے جا کر اس کی جواب دہی نہیں کر سکوں گا. چنانچہ سب سے پہلے جو آپ کے سامنے معاملہ پیش ہوا وہ یہ تھا کہ حضور کی زندگی کے آخری دنوں میں مسیلمہ کذاب نے خط لکھ کر حضور سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے اللہ نے آپ کی نبوت میں شریک کیا ہے, آپ کے بعد میں بھی نبی بنایا گیا. یہ جتنی حکومت جتنے علاقے پر آپ نے قائم کی ہے مجھے اس کا حصہ دے دیجیے, آپ کے بعد میں آپ کا جانشین. گویا آپ کی نبوت میں میں بھی شریک کر دیا گیا. یہ ہے کہ یہ نمازیں پڑھتا تھا, یہ شخص 5 نماز پڑھتا تھا. جو لوگ اس پر ایمان لاتے تھے ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دیتا تھا, بلکہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا تھا. اور جو اذان کہلواتا تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا, اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا تھا, لیکن ساتھ اپنا نام بھی شامل کرتا تھا کہ میں بھی اب نبی بنایا گیا. چنانچہ حضور کے پاس جب اس کا خط پہنچا ہے تو حضور نے اس کو مسیلمہ کذاب قرار دیا, سب سے بڑا جھوٹا آدمی. آپ نے کہا کہ میں اگر دنیا میں رہا تو میں خود اس سے نپٹوں گا, اور اگر میں نہ رہا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو قتل کرنا. میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, میرے بعد آخری وحی آ گئی. اب دوبارہ قیامت سے جبریل کبھی, قیامت تک جبریل کبھی نہیں اتریں گے وحی لے کر کسی پر. یعنی جو کچھ آسمان سے وحی اترنا تھی وہ اتر گئی, اب آسمان زمین سے ہم کلام کبھی نہیں ہوگا. تو کہا میرے بعد نبوت ختم کر دی گئی, لا نبی بعد, میں آخری نبی ہوں. اس نے جو ایک دروازہ کھولا ہے اگر اس کو سختی سے بند نہ کیا گیا اور بھی لوگ اس کی ہمت کریں گے. چنانچہ اس کا خاتمے ہونے سے پہلے تک صرف یمن میں 2 نبی اٹھے. عراق میں ایک عورت نے دعویٰ کر دیا, اور جب اسے کہا گیا تم کہاں سے نبی ہو گئی ہو, انہوں نے کہا حضور نے یہ فرمایا تھا لا نبی بعدی, آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا لا نبیۃ بعدی, کہ یہ تو کہا کہ میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں ہوگا, لیکن یہ تو نہیں کہا تھا عورت نبی کوئی نہیں ہوگی. اسے میں نبوت کا دعویٰ کرتی. حالانکہ قرآن کریم نے بار بار یہ بات کہی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ, ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے مردوں میں سے بھیجا, کسی عورت کو نہیں بھیجا. لیکن اس کو بہرحال کوئی نہ بھاگنا چاہیے جو لوگ غلط کام کرتے ہیں. یہ پہلے دنوں آپ نے سنا ہوگا, یہ گزشتہ حکومت کے دنوں میں عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی رہیں کہ امریکہ میں ایک خاتون نے باقاعدہ جمعہ پڑھایا, جمعے کی امامت کی, ایک خاتون نے اذان کہی, اور ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا پورے دنیا اسلام میں, یا عورت امام بھی ہو سکتی ہے, اور مؤذن بھی بن سکتی ہے, اور وہ جمعہ بھی پڑھا سکتی ہے. یہ مولویوں کے مراج میں ڈھکوسلے ہیں کہ مرد کو امام ہونا چاہیے. بھائی جب غلط کام کرنا ہی ہے اور شرم حیا آدمی اتار دے تو پھر ظاہر جو چاہے کہتا پھر. حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلے نبیوں پر بھی یہ بات اتاری گئی تھی, اور یہ بات مجھ پر بھی اتاری گئی کہ اذا فات الحیا ففعل ما شئت, کہ جب تم میں شرم و حیا نہ رہے پھر جو چاہو سو کرتے پھر. تو اس میں اس عورت میں بھی شرم و حیا نہ رہا. اس نے کہا کہ اس کا تو کوئی انکار نہیں کیا گیا نا کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی, جو مجھے اللہ نے نبوت دی ہے میں نبی ہوں. وہ نجد کے علاقے میں آئی, مسلمہ سے اس کی ملاقات ہوئی, حتیٰ کہ مسلمہ سے نکاح کر لیا, اس کی نبوت ختم ہو گئی. 2 نبی یعنی نبی اور نبیہ دونوں میں بیٹھے.
ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اس کا خاتمہ کس طرح کرنا ہے اور کس طرح تدارک کیا جائے اس کا. حضور صدیق اکبر اس کے خاتمے کے لیے تجویزیں کر رہے تھے کہ اچانک اطلاع ملی کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دین کا انکار کر دیا، یعنی فتنہ ارتداد اٹھا. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں تو مجبور تھے، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب ظاہر اب اپنے حالت میں ہمیں چھوڑ دیجئے، اب ہم جس کو چاہیں گے مانیں گے، جس کو چاہے نہیں مانیں گے. یہ کہ ارتداد کا ایک فتنہ اٹھا. اب اس کو دیکھا ہی جا رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دی. انہوں نے کہا زکوٰۃ ہم صرف مدینے کو دیتے تھے نبی کی وجہ سے، اب جب نبی نہیں رہا دنیا میں تو ہم مدینے والوں کو زکوٰۃ کیوں دیں، اسے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اب تو وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ زکوٰۃ دینا صرف یا زکوٰۃ وصول کرنا نبی کا کام تھا، غیر نبی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے آج کے بعد ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. یعنی زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر نہیں تھے، اجتماعی زندگی میں بیت المال کو زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کیا تھا. اور ادھر دیکھا کہ سرحدیں غیر محفوظ ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کے شہداء کے انتقام دینے کے لیے ایک فوج بھیجی تھی. اب وہ 3 میل کے فاصلے پر گئی تھی کہ حضور نے انتقال فرمایا. وادی جرم میں وہ رک گئے، وہ وہی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے کہ نئی قیادت آئی ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے، فیصلہ بعد میں ہوگا. اندازہ کریں کہ 10 دن نہیں گزرے کہ نئے نئے مسائل کھڑے ہوئے. اور ایسا عائشہ ٹھیک فرماتی ہے کہ میرے باپ پر اس قدر ہجوم ہوا مسائل کا اور اتنے مسائل برسے ہیں کہ اللہ نے اگر ان کی بروقت مدد نہ کی ہوتی تو معلوم ہوتا تھا کہ ان مسائل سے ہوتا بڑا ہونا کسی انسان کے بس کی بات تو نہیں. چنانچہ صدیق اکبر نے جب شورا کا اجلاس بلایا تو اس میں یہ مسئلہ بڑا نازک صورت اختیار کر گیا کہ کیا ایک ہی وقت میں ان تمام مسائل سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کی جائے یا اس میں ایک تدریج قائم کر لی جائے کہ پہلے ایک مسئلے سے عہدہ برا ہونے پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے. شورا نے کثرت رائے سے یہ فیصلہ دیا کہ ہمیں ابھی مسلمہ کذاب کو وقت دینا چاہیے. جب ہمارے پاس طاقت جمع ہو جائے گی تو پھر ظاہر اس سے بھی نبڑ لیں گے. اور دوسرا خاص طور پہ یہ بات کہی کہ یہ جو شہداء موتا کے انتقام کے لیے حضور نے باہر فوج بھیجنے کا انتظام کیا تھا اس کو روک دیا جائے. اسے وہ شدید اندیشہ ہے کہ یہ لوگ جو منکرین زکوٰۃ ہیں اور وہ لوگ جو فتنہ ارتداد کو اٹھا رہے ہیں ان کی طرف سے اندیشہ ہے وہ کہیں مدینے پر حملہ نہ کر دیں. اگر ہمارے پاس اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہوگی، وہ ہم باہر بھیج چکے ہوں گے، تو ہم مدینے کی حفاظت کس طرح کریں گے. چنانچہ جب یہ فیصلہ صدیق اکبر کے سامنے رکھا گیا اور حضرت عمر فاروق نمائندگی کر رہے تھے انصار و مہاجرین کی، تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ جس لشکر کی روانگی کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں کیا میں اس لشکر کو روک لوں؟ اندازہ فرمایا ان کی سوچ کیا ہے. باقی صحابہ یہ نہیں کہتے کہ آپ وہ کام نہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا اس لشکر کو بالکل نہ بھیجیں. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس لشکر کی روانگی ملتوی کر دی جائے، جب حالات بہتر ہوں گے پھر یہ لشکر بھیجا جائے گا. لیکن آپ نے جواب میں ان سے سوال کھڑا کیا ان کے سامنے کہ جس لشکر کی روانگی کا حکم حضور دے چکے ہیں کیا قحافہ کا بیٹا اسے روک لے؟ تم یہ چاہتے ہو؟ اب اس کا جواب کون دیتا؟ انہوں نے کہا جی واقعی حضور کے حکم کی تعمیل تو ہونی چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہی ہے عمر فاروق نے انصار کی طرف سے کہ چلیے اس لشکر کو تو نہ روکیے آپ، لیکن آپ اتنا کام تو کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی جنرال بنا دیتے اسی کے ساتھ برکتیں ہو جاتی. لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے. اسامہ ایک ناتجربہ کار نوجوان ہے، عمر بھی کوئی 17 یا 19 سال ہے، ان کو پہلے اتنے بڑے کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے. حضور کا مہینہ اور بات تھی، لیکن اب ان جنرل کو بدل ڈالیے. اب چونکہ معاملات بہت بگڑ گئے ہیں اور صورتحال بدل گئی ہے، اب کے ذمہ دار تجربہ کار آدمی کو اس فوج کا جنرل بنائیے.
جب یہ بات کہی گئی ہے صدیق اکبر سے تو آپ نے تقریباً ڈانٹتے ہوئے کہا حضرت عمر فاروق سے، کہا عمر تمہاری عقل ٹھکانے ہے؟ جس کا تقرر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسامہ کو جنرل حضور نے مقرر کیا، میں نے نہیں۔ تم چاہتے ہو کہ قحافہ کا بیٹا اسے معزول کر دے؟ اس کا مطلب ہے حضور کا تقرر میں ختم کر ڈالوں؟ تم یہ کیا کہہ رہے ہو مجھ سے؟ اب عمر چپ، وہ یہ بات کیسے کہہ دے کہ جو تقرر حضور نے کیا آپ اپنے اختیارات سے کام لے کر اس کو عزل میں تبدیل کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ آخری بات مجھ سے ارسال نے یہ کہی ہے کہ حالات کیونکہ اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اسے آپ ابھی مانعین زکات سے عہدہ برا ہونے کی کوشش نہ کریں، ان کو چھٹی دے دیں، وہ نہیں دیتے زکات نہ دیں، اس سال نہیں اگلے سال لے لیں گے، لیکن ابھی حالات کو حسب حال ہونے دیں۔ میرے حال میں آپ کے سامنے معاملہ بھی رکھا جاتا یا آپ بھی رکھا جائے تو ہم یہی کہیں گے کہ حالات کو جب تک مطابقت نہیں ملتی ان کے ساتھ اور وہ ہمارے حسب حال نہیں ہوتے، ہمارے پاس طاقت فراہم نہیں ہوتی، جب یہ اس فون کو بھیج دیجیے واپس نہیں آتی تو آپ حالات کا انتظار کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ تو صدیق اکبر برہمی کے انتہا کو پہنچ گئے، اٹھ کھڑے ہوئے برہم ہو کر اور حضرت عمر فاروق کی داڑھی پکڑ کے کھینچی۔ اندازہ کرے گا، کہا عمر تو جاہلیت میں بڑا دلیر تھا، اسلام میں آ کر بزدل ہو گیا؟ کہا اللہ کے رسول کی امانت جو میرے سپرد کی گئی ہے یہ وہ بات ہے جو اصل میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ کہا میرے جو امانت سپرد کی گئی ہے اللہ کے دین کی، جو حضور میرے سپرد کر کے گئے ہیں، اس کے 5 ارکان ہیں، ایک کلمہ طیبہ، دوسری نماز، تیسری زکات، چوتھا روزہ، 5واں حج، یہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ کہا ان میں سے آج ایک رکن گر رہا، وہ کیا ہے؟ زکات، یعنی زکات کے ستون کو گرایا جا رہا۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک عمارت ہے اسلام کی، اس کو اٹھا رکھا 5 ستونوں نے اور ان میں سے ایک ستون گر رہا۔ اگر آج یہ ستون نہ گرایا، آج یہ ستون نہ بچایا گیا، کل دوسرا گرے گا، پرسوں تیسرا گرے گا، ترسوں چوتھا گرے گا اور نرسوں یہ عمارت گر جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ کہا میں اس کا محافظ بنایا گیا اور تم لوگ میرے معاونین ہو، اگر ہم نے مل کر اس ستون کو گرنے سے نہ بچایا تو اس عمارت کو گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کہا یہ تو میں گوارا کر سکتا ہوں کہ باہر سے فوجی آئے، ہمارا آور ہو دشمن اور وہ میری بیٹیوں کو اٹھا کے لے جائے، کہا یہ گوارا ہے مجھے، یا میرے چیتھڑے اڑا دے، مجھے یہ بھی گوارا ہے، لیکن یہ میں گوارا نہیں کر سکتا کہ ابو بکر زندہ رہے اور اسلام کا ایک ستون گر جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ الفاظ یہ تھے ابو بکر کے کہ ینقص الدین وانا حی، کیا دین میں کمی کی جائے گی اور میں زندہ رہوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں حضور کا جانشین ہوں تو یہ شہادت حق کا فرض مجھے انجام دینا ہے، میں اگلی نسل کے پورے 5 ارکان حوالے کروں گا، میں ان میں سے ایک کو اگر گرتا ہوا دیکھتا ہوں اور میں اپنی زندگی بچانے کے لیے سوچتا رہوں کہ کوئی بات نہیں، گرتا تو گر جائے، مجھے اپنے اس ریاست کو بچانا ہے، مجھے اس ملک کو بچانا ہے۔ اولین ہمیں ایک صاحب نے مدینہ ہے یا اولین ذمہ داری مجھ پر اسلامی ریاست کو بچانے کی ہے، اگر ایک زکات نہ بھی دی گئی ایک سال تو کیا فرق پڑے گا؟ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، دین کو کم نہیں ہونے دوں گا، میں اس پر قربان ہو سکتا ہوں لیکن میں اپنی ذات پر اس ایک رکن کو قربان نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں سننا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک زکات کا رکن، اس کو بچانے کے لیے حضرت ابو بکر نے اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو، اسلامی ریاست کو، اس کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا۔ کہا اس کو میں داؤ پہ لگا سکتا ہوں لیکن اس کو گرتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا، اگر ایسا ہوگا تو کل کو اللہ کے یہاں جا کر میں کیا جواب دوں گا؟ چنانچہ ایک ہی وقت میں اسامہ کو حکم دیا تم لشکر لے کے نکلو، اللہ ہمارا کارساز ہے۔ اس کے ساتھ دور تک
یعنی کوئی میل 2 میل تک خود پیدل چلتے گئے اور ان کو گھوڑے پر سوار کیا. جہاں سے جا کے ان کو روانہ کیا ان کو نصیحتیں فرمائی جس کا ذکر میں پچھلے جمعے میں کر چکا ہوں. جب ان کو بھیج دیا تو اس کے بعد مسجد نبوی میں آیا اور مزید شورا طلب کی اور پھر اس تدبیروں میں لگ گئے کہ اب ہمیں مدینے کی حفاظت کس طرح کرنی ہے اور ان مانعین زکات سے کس طرح عہدہ برا ہونا. چنانچہ فوج اکٹھی کی، والنٹیر اکٹھے کیے اور ان کے دستے مختلف حصوں میں روانہ کیے. اور جن جن قبیلوں کے بارے میں اطلاع بھی نہیں تھی کہ وہاں ایسے عناصر موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم زکات نہیں دیں گے، وہاں اپنی فوج روانہ کی. چنانچہ جب اسامہ وہاں سے 2 مہینوں کے بعد فتح کے پھریرا لہراتے ہوئے واپس آئے ہیں، اس وقت ماری زکات بھی سر جھکا چکے تھے. یعنی زکات بھی ان سے وصول کی جا چکی تھی. یہ اپنی سرحدوں کو مخدوش پا کر وہاں اس کی حفاظت کے لیے گئے تھے، وہاں بھی انتظام کر چکے تھے، وہ بھی پھریرا لہراتے ہوئے فتح کا واپس آئے اور یہاں بھی حالات حسب حال ہو رہے تھے. تب آپ نے 11,000 کا لشکر دے کر خالد بن ولید کو بھیجا کہ کوئی موقع نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ختم نبوت کا تماشا دیکھیں. میں ایک رات نہیں آرام سے سو سکتا جب تک یہ مسلمہ زندہ، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اس کے بعد 40,000 کا لشکر تھا. اور پڑھے لکھے لوگوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ 40,000 کا لشکر یہ نجد کے مسلمانوں پر مشتمل تھا جن کو بہکایا گیا تھا. اور یہ بنو تمیم کے لوگ تھے، بنو طے کے لوگ. اور یہ صدیوں سے مسلم تھی یہ بات کہ ان سے زیادہ جنگجو اور ان سے زیادہ فوجی ڈیوٹی دینے والا اور اپنے نام پر اپنے کام پر مر جانے والا قبیلہ اور کوئی نہیں. اور یہ قریش کو ایک آنکھ دیکھنے میں برداشت نہیں کرتے تھے. پرانے رقیب تھے ان کو اس بات پہ اٹھایا گیا تھا کہ یہ نبی جو ہے نا محمد جن کا نام ہے یہ اصل میں قریش کا نبی ہے. ایسے جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ان کے کوئی گرفتار ہو کے کچھ لوگ آئے تو آپ نے ان میں سے بعض لوگوں کو ملامت کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا بدبختو تم نے حضور کے مقابلے میں مسلمہ کو نبی مان لیا، تمہاری اخریں کہاں چلنے کو چلی گئی تھی. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ مقابلہ محمد اور مسلمہ کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کیا نسبت ہے. کہا اصل بات یہ تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ رسول اور یہ نبی قریش کے ہیں اور وہ ہمارا نبی ہے بنو تمیم کا. تو بنو تمیم کا جھوٹا نبی بھی قریش کے سچے نبی کے مقابلے میں ہمیں قبول ہے. یعنی جب برادریوں کا تعصب پیدا ہوتا ہے نا، زبانوں کا تعصب پیدا ہوتا ہے اور گروہوں کی عصبیت کام آتی ہے پھر یہی کچھ فیصلے ہوتے ہیں. اب میں نام لیے بغیر کہنے کو تیار ہوں کہ کراچی میں جو تماشا ہو رہا ہے یہی کچھ تو ہے کہ ہم ایک گروہ ہے، ہم اپنے گروہ کی عصبیت میں سب کرنے کو تیار ہے جس سے ہمارا گروہ پھلے پھولے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ملک بچتا ہے کہ نہیں بچتا. یہی ہر پارٹیوں کا ہوتا کہ پارٹی کو موقع ملنا چاہیے وہ پھلے پھولے، چاہے ملک اس کی قیمت پر قربان ہو جائے، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں. یہی حال بنو تمیم کا بھی تھا. لیکن میں آپ کو یہ تاثر دے رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنی بہادری میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے. ان کو جمع کر لیا گیا تھا. ان کے پاس صرف 11,000 فوج اور ان کے پاس 40,000 فوج. لیکن صدیق اکبر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں آج اگر ختم نبوت کے محل میں نقب لگانے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے تو پھر قیامت تک یہ سلسلہ رکے گا نہیں. چنانچہ چند مہینوں میں اس فتنے کا بھی استحصال کیا گیا. وہاں مسالمہ کو قتل کیا گیا. بنو تمیم کو اللہ نے دوبارہ ہدایت عطا فرمائی، وہ اسلام کے حراوت دستے میں دوبارہ شامل ہوئے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو بعد میں عراق اور شام میں فتح کے پھریرے لگاتے ہوئے گئے اور ان نے انقلاب کا وہ سامان کیا ان کے ہاتھوں سے اللہ نے. یعنی بلکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم سے جو ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مسالمہ کا ساتھ دے کر ہم اس کی تلافی کریں گے. اور انہوں نے تلافی کی. یعنی ایک سال، بلکہ میں کہتا ہوں 7 مہینے کا عرصہ نہیں گزرا، زیادہ 7 مہینے، جس میں ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت کی گئی، مانع زکات سے زکات بھی وصول کر لی گئی، فطر ارتداد بھی فروغ کر دیا گیا
اور نبوت کے محل پر حملہ کرنے والے کو بھی قرار واقعی سزا دی گئی اور اس کو اس کے انجام تک پہنچایا گیا. یہ تمام چیزوں کا اعلان کر دیا گیا چند مہینوں میں, اور یہ سب کچھ ایک ساتھ اس لیے کیا گیا کہ صدیق اکبر یہ سمجھتے تھے کہ جب تک میں ایسا نہیں کروں گا اس وقت شہادت حق کا فرض نہیں انجام دیا جائے گا. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر کو بے چین کر دیا اور صحابہ کو بے چین کر دیا صرف ایک بات نے کہ 5 ارکان اسلام ہے جن کا ایک رکن زکوٰۃ ہے. اگر آج اس کو گرنے دیا گیا تو اسلام کا مستقبل مخدوش ہو جائے گا. میری آپ سے جو کہنے کی گزارش جس کی میں جرت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت تو صرف ایک رکن گر رہا تھا زکوٰۃ کا. اسلام تو آج بھی ہمارے پاس وہی ہے نا, اور اسی کے نام پر ہم نے یہ ملک بنایا. قرآن بھی وہی ہے, اس میں نے ارکان کا اسی طرح تذکرہ جیسے صحابہ پڑھتے ویسے آج ہم پڑھتے. اس وقت تو صرف خطرہ پیدا ہوا تھا ایک زکوٰۃ کو, اور آج کون سا رکن سلامت ہے؟ نماز باقی ہے, روزہ باقی ہے, حج باقی ہے. شعائر اسلام کی توہین نہیں ہو رہی. کیا 90 سال تک اس ملک میں غلام احمد کی جعلی نبوت کا کھڑاگ نہیں بچایا گیا؟ اور کیا آج بھی ہمارے ملکین ختم نبوت وہ چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی کہے, اگرچہ ہم 74 میں ان کو اقلیت قرار دے چکے ہیں, اس کے باوجود آج تک کیا وہ کلیدی اسامیوں پر فائز نہیں ہے؟ کیا گزشتہ حکومت میں ہمارے صدر مملکت کا وہ پرائیویٹ سیکرٹری جس کو سب سے زیادہ اختیارات حاصل تھے کیا وہ مرزائی نہیں تھا؟ اور کیا آج بھی ہمارے صدر صاحب اور ہمارے وزیر اعظم کے دائمہ مرزائی کام نہیں کر رہے؟ یعنی ختم نبوت کا خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا. اسلام پہلے اس زمانے میں اسلام لاوارث نہیں تھا, آج اسلام لاوارث ہو گیا. ہماری سرحدیں بھی مخدوش ہو گئی. یعنی ہمیں وہ خطرات کہیں کہ کہیں پہنچ گئے, لیکن ہم آرام سے بیٹھے, ہمارے حکمران آرام سے بیٹھے. ہمارے گزشتہ حکمرانوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا کہ اگر اسلام خطرے میں ہے نا, اسلام خطرے میں ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اللہ کا دین ہے, وہ خود حفاظت کر لے گا. ہمارے یہاں بے دین لوگوں نے کئی سال پہلے یہ بھی ایک نعرہ دیا تھا, انہوں نے کہا کہ اسلام تو اللہ کا دین ہے, اسے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا, ہمیں کیا ضرورت تھا اس کے لیے کوئی تکلیف اٹھانے کی. یہ ایک عجیب فلسفہ. آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے جنگ بدر کیوں ہوئی تھی؟ اس میں 14 صحابہ شہید ہوئے تھے. جنگ احد کیوں ہوئی تھی؟ اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے. اس میں حضور کا پیارا چچا, اس کا پیٹ پھاڑا گیا, اس کی انتڑیاں کاٹی گئی, اس کا کلیجہ نکالا گیا, اس کو چبانے کی کوشش کی گئی, اس کی ناک کاٹی گئی, اس کے ہونٹ کاٹے گئے, ان کی شکل بدشکل بنائی گئی اور ان کا مسئلہ کیا گیا. یہ کئی جرم ہے. اگر اسلام کی اللہ نے حفاظت کرنی ہے تو حضور نے اپنا جبڑا کیوں توڑوایا؟ حضور کا سر کیوں پھٹا؟ حضور کا خون کیوں بہا؟ وہ خون جس کی نظیر کوثر و تسلیم میں بھی نہیں ہے. حضور کا وہ سر جس کے ایک زخم کی قیمت بھی پوری کائنات بک کے ادا نہیں کر سکتی. حضور کو زخم پہنچائے گئے. یہ ساری تکلیفیں حضور نے بھی اٹھائی, صحابہ نے بھی اٹھائی. کیا اللہ کے دین کی حفاظت کریے, کسی اور کام کریے؟ اگر اللہ کے دین کی حفاظت آپ نہیں یعنی اللہ ہی نے کرنی ہے تو مسلمان کس کام کریے؟ یاد رکھو اللہ کے دین, اللہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے, لیکن اس وقت کرتا ہے جب مسلمانوں میں سے کوئی ایک فرد زندہ نہ ہو, اس کے نام لیوانا ہو. آپ جانتے ہیں کہ ابرہا نے بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے لشکر کشی کی. وہ حرم کی حدود میں پہنچ گیا, حدود کے اندر تو نہیں, مینار تک تو بارہ پہنچ گیا, حرم کی حدود میں ہی ہے, حدود میں پہنچ گیا وہ. اور وہ 60 ہاتھی بھی ساتھ لے کے گیا. وہ جانتا تھا کہ ان کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے عربوں کے پاس. عربوں نے جب دیکھا کہ 60,000 کا لشکر
ساتھ اس کے ساتھ دستہ ہاتھیوں کا اور بے شمار گھوڑے، اتنی بڑی قوت جو ہم پر حملہ آور ہوئی ہے، ہم تو اس کا راستہ نہیں روک سکتے۔ وہ چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر جا کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ چراگاہ میں جو اونٹ چڑھ رہے تھے ان میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے تھے، حضور کے دادا کے۔ ابرہہ نے وہ پکڑ لی۔ عبد المطلب کو جب پتہ چلا تو وہ اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے گئے، چونکہ بڑی وجیح شخصیت تھے، بڑے خوبصورت، حضور کے آخر دادا تھے تو بڑے خوبصورت تھے، بڑی وجیح شخصیت دیکھ کر ابرہہ نے جب ان کو آتے دیکھا تو اپنے تخت سے اتر آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ ان کا کوئی بہت بڑا نمائندہ ہے، ان کا سردار، اور وہ میرے ساتھ معاملہ طے کرے گا، میں ظاہر ہے کہ کسی طرح اس معاملے کو حل کروں گا کہ اس کعبے کو گرا دیا جائے اور جو یمن میں نے کعبہ بنایا آج کے بعد اس کا طواف کیا جائے۔ یہی تو اصل مسئلہ تھا۔ عبد المطلب کے ساتھ جب آ کے بیٹھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا آپ کی فوج کے کچھ سپاہی میرے اونٹ ہانک کے لے آئے، میں اونٹوں کو چھڑانے کے لیے آیا۔ انہوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بزرگ آدمی آپ جانتے ہیں میں کس ارادے سے آیا ہوں؟ میں تو آپ جس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں میں اس کو ڈھانے کے لیے آیا، اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی؟ چنانچہ مورخین دیکھتے ہیں کہ اس کی نگاہوں میں عبد المطلب کی شخصیت کا جو ایک رعب پڑا تھا نا وہ ختم ہو گیا، ان کی عظمت اس کی نگاہوں سے گر گئی کہ میں کس کام کے لیے آیا، میں کیا سمجھتا تھا اسے، اور یہ آیا اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ برہم نہ ہو، بات یہ ہے کہ اونٹ میرے ہیں، اسی میں اس کو چھڑانے آیا، یہ کعبہ میرا نہیں ہے، یہ جس کا کعبہ ہے وہ خود بچا لے گا۔ جب کعبے کا پاسبان کوئی نہ رہا اور سب چھوڑ کے بھاگ گئے، اللہ نے کہا کہ ہاں اب میں بچاؤں گا۔ لیکن آج دنیا میں 1.25 ارب کے قریب اس کعبے کے پاسبان ہونے کے دعوے دار موجود ہیں۔ حضور آئے نا تو پاسبان بن کے آئے، جو حضور کے ہاتھ پر ایمان لایا وہ اس پاسبانی میں شامل ہو گیا۔ چنانچہ قریش نے اس وقت کعبہ کو واگزار کیا جب کعبے کو حضور نے اپنے ساتھیوں کی قوت کے ساتھ فتح کیا، اللہ نہیں چھڑایا اسے۔ قریش کے ہاتھوں سے، بت پرستوں کے ہاتھوں سے کعبہ کب چھوٹا؟ جب حضور نے اور آپ کے ساتھیوں نے جان پر کھیل کر طاقت کے زور سے کعبے کو چھڑایا۔ اس کا مطلب ہے آج کعبے کی ذمہ کی نگرانی اور اللہ کے دین کی پاسبانی میرا اور آپ کا فرض ہے۔ ابو بکر اسی فرض کو انجام دے رہے تھے۔ اقبال نے اسی کو کہا تھا نا، وہ دنیا کے بتکدوں میں سب سے پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، اس کی پاسبانی ہماری ذمہ داری، اور اس کو اللہ نے ہماری ذمہ پاسبانی بخشی ہے کہ اگر ہم اس کی پاسبانی کریں گے تو اللہ اس کی پاسبانی کی وجہ سے ہماری پاسبانی کرے گا۔ دیکھو قرآن کریم نے جب جنگ تبوک کے لیے حضور نے صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا کہ لوگوں اسلامی حکومت کی سرحدیں مخدوش ہو گئی ہیں اور شامی حکمران بلکہ عیسائی حکمران ہرقل وہ چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں اور اس نوزائیدہ مملکت کو ختم کر ڈالوں جو اسلامی حکومت کے نام سے بنی ہے۔ اسی اگر اس کا راستہ روکنا تو ہم اس کی سرحدوں پہ جا کے روکیں گے، اس کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ لوگوں نے کہا جناب آپ سوچیں ذرا، یہ کھجور کی فصل پکی کھڑی ہے، جو تیار کھڑے ہیں، یہی 2 چیزیں ہماری خوراک ہیں، اگر ہم نکل گئے سب کو برباد ہو جائے گا، پیچھے کوئی اس کا کام سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ کھجور تو چند دنوں کی فصل ہے، اس کو نہ سنبھالے ضائع ہو جاتی، تو پھر کیا کھائیں گے؟ اور یوں بھی ظاہر ہے کہ ہم جنگوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسے کہاں؟ اتنا بڑا لشکر 30 40 50 ہزار کا، اور وہ بھی غیر ملکی قوتوں کے مقابلے میں 4 لاکھ فوج سنائی کھڑی ہے وہاں، کیا کریں گے ہم؟ حضور بات کچھ بھی ہو، آج تو سب کچھ کو داؤ پہ لگا کر اللہ کے دین کے نام پر، جو اسلام کے نام پر جو حکومت قائم ہوئی ہے اور جو ریاست قائم ہوئی ہے، اس کی عزت کو بچانا۔ اللہ نہیں بچائے گا، ہمیں بچانا۔
حضور لے کے نکلے 30,000 کا لشکر، جن میں سے ایسا بھی تھا بعضوں کو سواری کے لیے اونٹ میسر نہیں تھا، 2-2 3-3 آدمی ایک اونٹ پہ چڑھتے تھے، 900 میل کا راستہ اس طرح طے کیا. اور یہ سب کچھ آپ نے داؤ پر کیوں لگایا؟ آپ جانتے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے. اور اس میں قرآن کریم نے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم نہیں نکلو گے نا اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اور اللہ کے دین کے نام پر بنی ریاست کو سنبھالنے کے لیے اور اس کی عزت بچانے کے لیے نہیں نکلو گے تو یاد رکھو کہ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما. یہ صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے جن کی نظیر دنیا نے آج تک نہیں دیکھی اور نہ اس سے پہلے ایسے لوگ کبھی گزرے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب علیم دے گا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ ایک اور قوم کو بدل کے لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اور وہ تم جیسے نہیں ہوگے، تم سے بہت بہتر ہوگے. اگر ہم نے تمہیں معذور کر دیا تو تم سے بہتر قوم اٹھا لانے کی اللہ میں قدرت ہے. صحابہ کام اٹھے اور سمجھ گئے فرض ہم نے انجام دینا اور انہوں نے انجام دیا. اب یہ انہی میں سے ابو بکر وہی لوگ ہیں، انہوں نے کہا جب ہم اس کی سرحدوں کو بچانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ اگر نہیں کرو گے بدل ڈالا جائے گا تمہیں اور تمہیں عذاب علیم دیا جائے گا. آج اگر ہم نے یہ ذمہ داریاں نہ ادا کی اور اس میں تساہل سے کام لیا اور تدریج کام کرنے میں بیٹھ گئے، ایک ترتیب بنانے میں پہلے یہ کام پہلے وہ پھر وہ کر لینا، تو جب تک وہ نہیں ہوگا اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ اس ذمہ داری کو حضرت ابوبکر نے اس طرح انجام دیا کہ آج تک کا مورخ حیران. ابن اسیر نے لکھا ہے کہ جب فوج مسلمانوں کی باہر چلی گئی تو مسلمان گھر میں بیٹھے تبصرے کر رہے تھے اور پریشان ہوتے تھے کہ فوج تو باہر بھیج دی گئی ہے، اگر باہر سے حملہ ہو گیا جیسا کہ اندیشہ ہے اور غیر ملکی ریاستیں بھی طاق میں بیٹھی ہیں کہ اس نوزائیدہ ریاست کو ختم کرنے کا یہی موقع ہے، ان کا پیغمبر چلا گیا دنیا سے، تو اگر حملہ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ اندازے لگائے جا رہے تھے. لیکن ابن اسیر کہتے ہیں کہ دوسرا دشمن کا حال یہ تھا کہ انہوں نے بیٹھ کے گھر میں یہ سوچا کہ اگر مسلمان کمزور ہوتے اپنی فوج باہر کیسے بھیج دیتے؟ فوج کا باہر جانا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑی قوت ہے جو انہیں چھپا رکھی. اس کے الفاظ میں کان انفاذ جیش اسامہ اعظم الامور نفعا للمسلمین، کہا اسامہ کے لشکر کا جانا وہ مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا. لوگوں کے دلوں میں اس کا ایک ہراس طاری ہو گیا، ایک دمدمہ طاری ہو گیا کہ اگر ان کے پاس قوت نہ ہوتی ہے فوج کبھی باہر نہ جاتی. بارگاہ نبوت کے مجذوب نے، میں ابو بکر کو مجذوب کہتا ہوں بارگاہ نبوت کا، بارگاہ نبوت کے مجذوب نے اپنے عشق کی بنیاد پر جو فیصلے کیے تھے اللہ نے اس طرح اس کو سفل کیا کہ ایک ایک چیز ٹھیک نشانے پر بیٹھی، ہر نشانہ ٹھیک جگہ پر بیٹھی. میرے بھائیوں یہ وہ ذمہ داری ہے، وہ شہادت حق ہے جو حضرت ابوبکر پوری امت نے اپنے وقت پر انجام دی تھی، اور آج تو اس کی ذمہ داری ہم پر کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ملک یہ مخدوش ہے، اللہ کا دین لاوارث ہو گیا. حضور کی نبوت کو نہیں بلکہ پورے دین کو قدم قدم پر خطرہ ہے. ہماری نظریاتی کونسل میں ایسے لوگ بٹھا دیے گئے ہیں جو پورے ہماری فقہ کو نہیں بلکہ پورے دین کو تلپٹ کرنے پر تل گئے. ہمارے ذرائع ابلاغ پر ان لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے جو اجماع کے منکر ہیں، جو حدیث کے بھی منکر ہیں. انہیں قرآن کو ایک کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے اور مسلمانوں کے سامنے عجیب و غریب نظریات پیش کیے جا رہے ہیں. اور ایسے لوگ برسر اقتدار آ گئے ہیں کہ اگر مجھے قانون نہ پکڑے میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ ان کی اصل ان کا مقام جیل تھا، لیکن آج وہ ہمارے کہاں بیٹھے، ہمیں کیا کہوں؟ اس کے بعد اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ وطن کی فکر کا ناداں، تباہی آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں. اقبال کو بات ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں. میں یہ کہتا ہوں نہ سمجھو گے تو مٹنا ہی پڑے گا اس ملک والوں. پاکستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں. اسے سمجھ لو گے یہ وقت
کچھ نہ کچھ ہمارے کرنے کا ہے. جب تک ہم دین کی ایک ایک بات کریے اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے اور اس کی ذمہ داری محسوس نہیں کرو گے گھروں سے لے کر ارکان حکومت تک, اس وقت تک دین بچتا نظر نہیں آتا. اور اگر دین نہ بچا تو ملک بھی بچتا نظر نہیں آتا. اس لیے ملک دین کے لیے نام دین کے لیے ملا تھا ہمیں. اور ہم جو 4 صوبوں میں ہیں نا, مختلف بولیاں بولنے والے اور مختلف تعصبات رکھنے والے لوگ اور مختلف قبائل کے مختلف برادریوں سے نکلے ہوئے لوگ, ہمیں جوڑنے والی اگر وہ چیز ہے صرف اسلام ہے جو سریش کی طرح ہمیں جوڑتا. اور اگر یہ نہ نکل گیا تو جیسے دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح کے موتی بکھر جاتے ہیں, اس طرح ہمارے تمام صوبے بھی اور تمہاری تمام برادریاں کھیل کھیل ہو کے بکھر کر رہ جائیں گی. پھر کیا کرو گے؟ ایسے جو چیز ہمیں جوڑ کر رکھنے والی ہے نا, خدا کے لیے اس کی فکر کرو. اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے سامنے تو جانا ہی ہے نا. وہ شاعر نے کہا تھا وگرنہ حشر کے میدان میں کیا منہ دیکھا ہوگے, محمد مصطفیٰ کے سامنے جب لائے جاؤ گے وہاں ابن علی ہوں گے, علی مرتضیٰ ہوں گے, وہاں پر فاطمہ ہوں گی, وہاں خیر الورا ہوں گے, وہی فاروق ہوں گے اور وہی صدیق اکبر بھی, وہی خالد, وہی طارق, وہی معصوم اصغر بھی. جب ان کے روبرو جاؤ تو ہو کر سرخرو جاؤ, تم اپنے خون سے ہو کر وہاں پر باوضو جاؤ. خدا کہہ دے میرا بندہ شہید لاز آیا ہے, محمد آپ فرما دے میرا جاں باز آیا ہے. کاش ایسا ہو سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.